السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمستہ ای لرننگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم روزہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور روزے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی نصیب ہو۔ تو روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے اور رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو جو باصحت ہے اور تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، اور ایسی بیماری جس سے روزہ رکھنے سے اس کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہوگی، تو وہ بھی روزہ رکھیں۔ اور عموماً دو تین چیزیں اب روزہ کہتے ہیں، کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنے کو، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روکے رکھنے کو روزہ کہتے ہیں۔ صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک ان تین چیزوں سے، کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے اپنے آپ کو نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ اب روزے میں نیت صبح صادق سے ظہوِ کبریٰ یعنی نصف نہار زوال تک نیت کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس میں ایک اہم بات روزے کی یہ بھی ہے کہ عموماً افطار کے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں، تو وہ دعا افطار کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر روزہ کھول لیا جائے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ عموماً جو دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا افطار کے بعد پڑھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ دیا کہ عموماً ہمارے ہاں افطار سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ افطار کے بعد دعا پڑھا جائے۔ اور ایسے ہی سحری بھی کھانا سنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں فرمائی ہے، اور خاص طور پر سحری کرنا مسلمانوں کے روزے کی امتیازی خصوصیت اور امتیازی شان ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان تندرست ہوتا ہے۔ بے شمار فضائل روزے کے آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسم الصوم، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، تو تمہارے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ مال کو صاف کرتا ہے، اسی طرح روزہ انسان کے بدن کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر انسان کو صاف اور گناہوں سے پاک کرنے والی چیز ہے روزہ۔ اور روزے کی فضیلت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نسبت سے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یا تو میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور روزے کا ہر ایک کو اہتمام کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹے بیماری سے بھی روزہ توڑ دیتے ہیں، یا تو روزہ رکھتے نہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے لیے الگ الگ صورتیں ہیں، کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں کفارہ واجب ہے، کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں کفارہ واجب نہیں ہے۔ جو عمدن اگر روزہ توڑ دیا جا رہا ہے تو اس میں کفارہ دینا ہے، اور ایسا ہے جس میں عمدن نہیں، یعنی کہ کسی پر غیر عمدن نسیانی طور پر اگر اس پر کوئی چیز عارض ہو گئی تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیلات ہیں، آپ علماء کرام سے پوچھ کے معلوم کریں۔ دو صورتیں ہیں، ایک کفارہ واجب ہونے والی صورتیں اور ایک کفارہ نہیں واجب ہونے والی۔ آپ علماء کرام سے، قریب کے علماء کرام سے معلومات حاصل کریں اس کے بارے میں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فدیہ دینے کی بھی ایک صورت ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک دم شیخ فانی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے اور ایسے بیماریوں میں مبتلا ہے جس کی صحت کے کوئی امید نہیں، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةُ طَعَامٍ، تو وہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ کیا کریں کہ فدیہ ادا کریں۔ اب فدیہ کی مقدار اتنی ہی ہے جو صدقہ فطر کی ہے، تو ایک ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر میں جو مقدار ہے 2 کلو گیہوں اور 90 گرام یعنی گیہوں، یا تو اس گیہوں دیں یا تو اس کی قیمت ادا کریں، یہ فدیہ ہے۔ اور فدیہ انہی لوگوں کو دینا ہے جو مطلب جن کی شیخ فانی ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے اور وہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ پھر اسے صحت لوٹ آئی تو پھر وہ ان روزوں کا قضا کرنا بھی ضروری ہے، اور بالخصوص رمضان کے قدر کرتے ہوئے دن میں نہ کھائیں۔ اور روزے توڑنے والی چیزوں میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، ان میں سے اہم چیز عمدن کھا لینا، پی لینا اور بیوی سے ہم بستری کر لینا، ان تمام چیزوں سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اور مزید اس میں تفصیلات ہیں روزے کے متعلق، آپ تمام لوگ روزے کے بڑی فضیلتیں ہم نے بیان کی آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف اور خشیت پیدا کرنے کے لیے اور بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرنے کے لیے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اور یہ روزہ ہم پر صرف نہیں، ہمارے پہلے والے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن اس کی کیفیتیں اور اس کی صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن امت محمدیہ کے لیے نعمت کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کریں، اور روزے میں کوئی بھی چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو وہ نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں، اور نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے اور روزے کے جن مقاصد کے لیے ہم پر روزے فرض کیے ان مقاصد کو بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔